أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک صلوات و سلام علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ پچھلے 7 دنوں میں ہم نے فقہی اصطلاحات کے بارے میں سنا، ان کی تمام مثالوں کے فرض سے لے کر مباح کام تک ہر ایک کی الگ سے تعریف، ہر ایک کی الگ سے مثال اور ہر ایک کا الگ سے حکم، اس کے کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے چھوڑنے پر کیا سزا ہے یا اس کا چھوڑنے کا کیا حکم ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس پر مزید بات کر کے اس پورے 7 دنوں کا جو خلاصہ ہے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ عز و جل باقاعدہ نماز کے ٹاپک پر ہم لیکچر کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سوال ہے کہ یہ جو فرض ہے، حرام ہے، واجب ہے، مکروہ تحریمی ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا مد مقابل اطاعت ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا مستحب ہے، خلاف اولا ہے، مباح ہے، یہ تقسیم کیوں کی گئی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال بنتا ہے نا۔ اب دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، یا تو قرآن پاک ہے ہماری رہنمائی کے لیے، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں ہماری رہنمائی کے لیے۔ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ تو جب قرآن حدیث ہے تو جو قرآن میں کرنے والے کام تھے بس ان کو کرو، جو حدیث میں کرنے والے کام ہیں ان کو کرو، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ، بس سمپل سی بات تھی۔ اور آپ نے اس کو اتنا لمبا چوڑا کر دیا، سوال پیدا ہوتا ہے نا، 11 باتیں بھی بیان کر دی، ہر ایک کی الگ سے تعریف، ہر ایک کی الگ سے مثال، ہر ایک کا الگ سے جو ہے وہ حکم۔ یہ کیوں کیا؟ جبکہ 2 چیزیں تھیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث۔ اب قرآن میں جو تھا، حدیث میں جو تھا، کرنے والے کام بس وہ ہم مسلمان کرتے، اور جن سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ان سے ہم رک جاتے، بات ختم۔ لیکن آپ نے یہ اتنی لمبی چوڑی بات کیوں کی؟ سوال کی بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب اس پہ یا وہ جواب سماعت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کو بڑھائیں گے۔ میجر 2 چیزیں تھیں، ایک تھا قرآن اور ایک تھا حدیث، ایک تھا قرآن اور ایک تھا حدیث۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں 2 چیزیں اور ملتی ہیں۔ کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ 2 چیزیں۔ قرآن پاک لے کے آئیے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ادلہ شرعیہ پر، ادلہ شرعیہ۔ ادلہ دلیل کی جمع ہے، ادلہ کس کی جمع ہے؟ دلیل کی۔ اور شرعیہ شریعت مطہرہ کی جو دلیلیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے
بطور دلیل کے ہمیں عطا فرمائیں کہ اپنے مسئلے اپنی پریشانیاں آپ ان دلیلوں سے حل کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی مسئلہ کوئی پریشانی ہو تو آپ ان دلیلوں کے ساتھ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو وہ دلائل ہیں 4. کتنے دلائل ہیں؟ 4. تو کیا لیں؟ ادلہ شرعیہ 4 ہیں. ادلہ شرعیہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ایک تو ہے قرآن پاک. ایک کیا ہے؟ قرآن پاک. اور نمبر 2 کیا ہے؟ حدیث شریف. نمبر 3 کیا ہے؟ 4 تھی نا ادلہ شریعہ. کتنے ہیں؟ 4. اب 3 پہ کیا ہے؟ سورہ النساء اور آیت نمبر ہے 115. سورہ نساء آیت نمبر 115. یہ اس تیسری جو دلیل ہے اس کا حوالہ. قرآن نے ایک اور دلیل بیان کی. ایک تو تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ میں قرآن اور اطیعوا الرسول میں حدیث. اور ایک تیسری بات قرآن ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں. اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. پیچھے سے بات چل رہی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتا ہے اور جس نے اس بات کا جو ہے نا وہ حوالہ وہ تیسری بات ہے اجماع. تیسری بات کیا ہے؟ اجماع. اچھا اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ اور جس نے پیروی کی. جس نے کیا کی؟ پیروی کی. غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کی. ایک رستہ وہ ہے جو مسلمانوں کا ہے. ایک رستہ کیا ہے جو مسلمانوں کا ہے. عام مسلمانوں کی میجورٹی اکثریت ایک کام کر رہی ہے. ان کا ایک عقیدہ ہے, ایک نظریہ ہے. اکثریت مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے. اور اس طرف ایک بندہ ہے جس نے مسلمانوں کا رستہ چھوڑ دیا اور اس رستے کے علاوہ ایک اور رستے کی پیروی کی. اللہ فرماتا ہے نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى ہم بھی اسے پھیر دیں گے اسی رستے پر جدھر وہ پھر گیا. ہم بھی اسے اسی رستے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا. یعنی جس نے مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کے الگ سے اپنا ایک رستہ اختیار کیا, مسلمانوں کے نظریات کو چھوڑ کے الگ سے ایک نظریہ پیش کیا, مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کے الگ سے ایک طریقہ ایجاد کر لیا. اللہ فرماتا ہے ہم اسے اسی رستے کی طرف پھیر دیں گے جس رستے کی طرف وہ پھیرا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. کہاں پہنچا دیں گے؟ جہنم میں. اب اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا عظیم گروہ, سمجھ آ رہی ہے, ان کا جو رستہ ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ دلیل, جس کو اجماع کا نام دیا جاتا ہے. کون سا نام دیا جاتا ہے؟ اجماع کا.
تو اگر کسی نے مسلمانوں کے اس طریقے سے راہ فرار اختیار کیا تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ جہنم. جس طرح قرآن سے فرار کا رستہ اختیار کرنے والے کی سزا جہنم ہے، نبی پاک کی اتباع کو چھوڑ دینے والے کی سزا جہنم ہے، اس طرح اجماع کو چھوڑ دینے والے کی بھی سزا کیا ہے؟ نصلیہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. وساءت مصیرا، اور جہنم بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بعض چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، جس طرح کے توجہ کیجیے گا، اس طرح کے نماز کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے. بعض چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. اذکار نماز، یعنی قرآن میں تو اتنا ہے نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، لیکن اس کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کھڑے ہونا، اس میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، سجدوں میں کیا پڑھیں گے، قاعدہ میں کیا پڑھیں گے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ حدیث سے. کیا سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، بہت سارے احکام اجماع سے ثابت ہوتے ہیں. کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ اجماع سے. جس طرح کے خلافت، پہلے خلیفہ کون ہے؟ اس پر قرآن خاموش ہے، حدیث صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا اجماع ہو گیا. یعنی جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے تو مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور سرکار کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو یہ رستہ ہے مسلمانوں کا. یہ رستہ کن کا ہے؟ وَيَتَّبِعِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اب جو اس رستہ مسلمانوں کے رستے سے منہ پھیرے گا اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ بنا لے تو نولیہ ما تولا، ٹھیک ہے، جدھر وہ جا رہا ہے اس کو ہم لیتے جائیں گے. ونصلیہ جہنم، اور اس کو کہاں پہنچا دیں گے؟ جہنم. اب اسی طرح قرآن پاک قرآن مجید جو ہے وہ کتابی شکل کے اندر آیا. کس شکل میں آیا؟ کتابی شکل میں. اور کتابی شکل میں اس کو لانے کا آرڈر نہ تو اللہ نے دیا کہ اس کو کتابی شکل میں یکجا کر دو، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب جنگ موتا، درود پاک پڑھیے گا، جنگ یمامہ جو لڑی گئی تھی مسلمہ کذاب کے خلاف، جنگ یمامہ، جب اس جنگ میں 1200 مسلمان جو ہے وہ کام آ گئے، شہید ہو گئے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن یاد تھا. باقی بھی تھے، کتابی شکل میں کسی کے پاس قرآن موجود نہیں تھا، بس سینوں میں ہی موجود تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ عرض کیا کہ کیوں نہ ہو ہم قرآن کو جمع کر لیں، کیوں نہ ہم قرآن کو جمع کر لیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عمر، میں وہ کام کیوں کروں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں وہ کام کیوں کروں جو سرکار نے نہیں کیا. جناب فاروق اعظم پیچھے لگے رہے اور دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا کہ ہاں قرآن کو کتابی شکل میں اکٹھا کر دینا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ اب جو ہے وہ کتابی شکل میں الحمد سے لے کر والناس تک، یہ اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن.
اب کوئی کہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی 10 سپارے تھے، بات سمجھ آ رہی؟ اس نے اجماع کا کیا کیا؟ انکار، جو کہ دلیل شرعی ہے۔ بات سمجھیے، پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ تو اجماع ہو گیا، الحمد سے لے کر والناس تک یہ کیا ہے؟ قرآن۔ نہ تو کوئی ایک لفظ باہر سے اندر آ سکتا ہے، نہ ایک لفظ اندر سے باہر جا سکتا ہے۔ جو کسی ایک بھی لفظ کا داخلہ یا خارجہ کوئی بھی پالیسی کے ساتھ کوئی ایک بھی لفظ انٹر کرنے کی کوشش کرے یا باہر کرنے کی کوشش کرے تو وہ اجماع کا کیا ہو گیا؟ منکر۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور سیدھا نان سٹاپ جا رہا ہے کہاں؟ جہنم۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک دو مثالیں ہیں، اس پر اور بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے قیاس شرعی۔ کیا ہے قیاس شرعی؟ یعنی کوئی ایسا جدید مسئلہ آ گیا کہ جو ہمیں نہ قرآن میں مل رہا ہے، نہ اس کا حل حدیث شریف میں ہے، نہ اجماع میں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو قرآن یا حدیث یا اجماع میں اس سے ملتا جلتا کوئی حکم دیکھیں گے، اور جو علت، جو وجہ، جو سبب اس حکم میں ہوگا، وہی سبب اس نئے حکم میں اگر ہمیں مل گیا تو ہم وہی حکم اٹھا کر اس حکم کو بھی لگا دیں گے، اس مسئلے کا بھی وہی حکم ہے لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر قیامت تک جدید نشے آنے والے ہیں جی، بڑے آ چکے ہیں، بڑے آنے والے ہیں۔ اب شیشہ ہے، پاؤڈر ہے، ہیروئن ہے، اس کا نام کے ساتھ صراحت ہو اور حرمت ہو، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ خمر کا لفظ ہے، شراب کا، کہ شراب حرام ہے، لیکن شیشہ، پاؤڈر، چرس، اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اجماع یہ تو ابھی کی ایجاد ہو رہی ہے جی، اس پر ابھی دیکھ لیں تو اجماع بھی جب نیا مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اجماع بھی موجود نہیں تھا، تو سب سے پہلے اس کو کیا قیاس ہم نے کیا۔ کیا کیا؟ قیاس۔ کس پہ کیا؟ کیونکہ پاؤڈر پینے سے نشہ آتا ہے، ہیروئن پینے سے نشہ آتا ہے، چرس پینے سے نشہ آتا ہے، اور شراب پینے سے بھی نشہ آتا ہے۔ تو جس طرح قرآن نے شراب کو حرام کیا، علت کیا ہے؟ وہ نشہ دیتی ہے، اس طرح یہ چیزیں بھی کیا دیتی ہیں؟ نشہ دیتی ہیں۔ تو شراب کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے، تو ان چیزوں کا بھی حکم ہوگا کہ یہ بھی چیزیں حرام ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تھوڑا سا بریک سا فرق اور بھی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ قیاس سے جو حرمت ثابت ہوئی، قیاس سے جو حرمت ثابت ہوئی، وہ قرآن کی حرمت جیسی نہیں ہے، وہ قرآن کی حرمت جیسی نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ جس کو قرآن نے حرام کیا اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، جس کو قرآن نے حرام کیا اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، آدھا قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن جو قیاس سے ہم نے جس کی حرمت کو ثابت کیا ہے وہ اس وقت حرام ہوگا جب علت پائی جائے گی، اور علت ہے نشہ۔ علت کیا ہے؟ نشہ۔ تو اگر نشے کی حد سے کم اس نے وہ چیز کھائی ہے یا پی ہے اور اس سے نشہ طاری نہیں ہوا تو حرام نہیں کہیں گے، اس اتنے سے نشے کو حرام ہے نہیں کہیں گے۔ حرمت کا جو ہے وہ اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ مکروہ وغیرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ نشہ نہیں دے رہی لیکن پھر بھی اس کو نہیں کھانا چاہیے، ناپسندیدہ ہے کہ اس کی عادت بنے گی، پھر بندہ حرام کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن وہ سخت حکم جس طرح کے قرآن نے جس بات کو حرام کیا
اس جیسا سخت حکم قیاس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہاں موجود ہے نہیں ہوتا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ابھی تو یہ 4 ہوگی ہماری دلیلیں. ادلہ شرعیہ کتنے ہو گئے؟ 4. ادلہ شرعیہ کتنے ہو گئے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر جب بھیجا نا تو فرمایا معاذ بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس کوئی بات آئے گی، کوئی مسئلہ آئے گا، کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں اس کو قرآن سے حل کروں گا. کہاں سے حل کروں گا؟ قرآن سے. فرمایا کہ اے معاذ اگر تجھے قرآن سے وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ قرآن سے اگر وہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لوں گا. اگر قرآن سے مجھے نہ ملا تو آپ کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، آپ کی حدیثوں سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لوں گا. فرمایا کہ اگر میری سنت سے بھی اس مسئلے کا حل نہ ملا تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار آگے لے کر جا رہے ہیں. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں خود اس میں غور و فکر کروں گا. اس میں کیا کروں گا؟ خود غور و فکر کروں گا اور جو بات مجھے ٹھیک لگی میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. یعنی کہ قیاس کروں گا. میں کیا کروں گا؟ قیاس کروں گا، خود غور و فکر کروں گا. اور قیاس یہ مجتہد کرتا ہے. ہر بندہ ایرا گہرا نہ تو کہہ رہا قیاس کرنے بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، نہ اس کا منصب ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ مجتہد قیاس کرے گا. کون قیاس کرے گا؟ مجتہد. تو مجتہد قیاس کر کے درست نتیجے تک پہنچے گا. ورنہ آپ نے قیاس سنا آج ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے کلام کو مخلوق کہتے تھے، انہوں نے کہا دیکھو قرآن بھی شے ہے، اللہ خالق کل شیء، اور اللہ ہر شے کا خالق ہے. تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. یہ قیاس انہوں نے بھی کیا. تو اس طرح ہم اگر قیاس کرنے بیٹھیں گے تو نتیجے بڑے غلط نکلیں گے. تو قیاس کرے گا مجتہد جس کا یہ منصب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں پھر خود غور و فکر کروں گا. تو سرکار نے فرمایا کہ اس خدا کی حمد کہ جس نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے، یعنی حضرت معاذ ان کے لیے آپ نے فرمایا ان کو بھی رسول کا، رسول لغوی معنی میں یعنی جو بھیجا گیا ہو، اور اپنے طرف رسول اصطلاحی معنی میں کہ جو نبی ہو، صاحب شریعت ہو. تو فرمایا اس رب کی حمد، اس اللہ کی تعریف کہ جس نے رسول اللہ کے رسول یعنی کہ بھیجے ہوئے معاذ بن جبل کو ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائی، ہدایت کا رستہ ان کے لیے واضح کیا. تو اب قیاس شرعی، اجماع، حدیث شریف اور قرآن مجید، یہ 4 چیزیں ہماری کیا ہیں؟ ادلہ شرعیہ. احکام کن سے ثابت ہوتے ہیں؟ احکام کن سے ثابت ہوتے ہیں؟ ان 4 دلیلوں سے. اب آئیے ہمارے اس سوال کی طرف کہ ہم نے وہ 11 قسمیں کیوں کی تھیں؟ وہ 11 قسمیں کیوں کی تھی؟ جب ہم نے ان ادلہ کے اندر نظر کی نا، دلیلوں کے اندر نظر کی. اچھا یہاں پر یہ بھی بات سمجھ لیجیے گا کہ صرف قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قرآن نے ایک اور چیز بھی بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ اجماع امت، اجماع. اور حدیث نے ایک اور بات بیان کی ہے، وہ ہے قیاس شرعی. تو ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں؟ 4. اگر آپ 2 پہ رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. ایک تو قرآن نے بیان کی، آپ اس کو نہیں مانیں گے تو گمراہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اور ایک سرکار کے فرمان سے ثابت ہے، اس کو نہیں مانیں گے تو گمراہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو 4 دلیلیں ہمارے لیے ہیں اور چاروں کے درجے الگ الگ ہیں. اب ہم نے جب ان دلائل کے اندر نظر کی نا تو بعض کرنے کے کام، بعض کرنے والے کام ہم نے دیکھے، ان کا حکم قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں، یا حدیث متواتر میں ہے،
یا حدیث ضعیف میں ہے، میں مختلف صورتیں بیان کر رہا ہوں، یا پھر خبر احاد میں ہے۔ خبر احاد کون سی ہیں؟ حدیث غریب، حدیث عزیز اور حدیث مشہور۔ اچھا بات کرنے والے کام، بعد کرنے والے کام، جتنے بھی کرنے والے کام ہیں نا جی، وہ بعض قرآن میں ہے، بعض حدیث متواتر میں ہے، بعض ٹھیک ہو گیا جی، وہ یہی بات ہے۔ یعنی کرنے والے کام جو ہیں وہ ہم نے دیکھا یا تو قرآن میں ہے ان کا حکم، یا حدیث متواتر سے وہ ثابت ہیں، یا حدیث ضعیف سے ثابت ہیں، یا خبر احاد سے ثابت ہیں۔ اچھا، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کبھی کبھار کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کرنے والا کام ہے کہ سرکار نے کبھی کبھار کیا، یا اس کام کو ہمیشہ کیا، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ کرنے والا کام ہے، یا تو کبھی کبھی کیا یا پھر ہمیشہ کیا۔ اچھا، یا کسی مجتہد نے اسے پسند کیا، ایسا ہونا چاہیے، علماء نے اس کو پسند کیا، یا ہمیں کیسے پتہ چلا یہ کرنے والا کام ہے؟ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے کیا یا نہیں کیا، لیکن ترغیب دلائی تھی کہ میری امت یوں کر لیا کرے، تو ہمیں پتہ چلا یہ کرنے والا کام ہے۔ یا پھر تاکید فرمائی، یا کیا فرمایا؟ تاکید فرمائی، ضرور ایسا کرو، ضرور ایسا کرو۔ اب یہ مختلف فرق آپ سمجھتے جائیے۔ اب یہ کرنے والے کام تھے، کرنے والا کام جو قرآن سے ثابت ہے، تو اس کا مقابلہ جو حدیث ضعیف سے ثابت ہے یہ تو نہیں نہ کر سکتے، وہ برابر تو نہیں نا ہے۔ ایک ہے اللہ نے کہہ دیا یہ کرو، اور ایک ہمیں بات پہنچی ہے وہ حدیث ضعیف سے پہنچی ہے کہ یہ کرنا چاہیے، تو دونوں وزن میں ایک جیسے تو نہیں نا ہے، فرق آ گیا نا۔ اسی فرق کی وجہ سے ہم نے وہ اصطلاحات جو ہے وہ بیان کی تھی۔ اب یہ دیکھیے گا، یا حدیث متواتر سے جو بات ثابت ہے، یعنی ایک حدیث جس کو اتنے لوگوں نے، بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہو، اس کا مقابلہ وہ حدیث تو نہیں نہ کر سکتی جو حدیث غریب ہے، جس کا راوی ایک ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ ایک بندہ ایک بات ہے وہ ایک ہی بندہ بیان کر رہا ہے، اور ایک بات ہے وہ ڈھیر سارے بیان کر رہے ہیں، کیا ان دونوں کی بات برابر ہے وزن میں؟ نہیں نا، وزن میں برابر فرق ہے۔ جس کو زیادہ بیان کر رہے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہے، تگڑی ہے، اور جس کو ایک بندہ یا دو بندے یا چند ایک بندے بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کے مقابلے میں تگڑی ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اسی طرح ہم نے جب دیکھا کہ ایک کام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کبھی کیا، اور ایک کام ہے نبی پاک نے ہمیشہ کیا۔ اب دیکھو فرق سمجھ آ رہا ہے جی؟ ایک کو سرکار نے ہمیشہ کیا، ایک کو کبھی کبھار کیا، اب دونوں میں فرق ہے۔ تو اب جو ہمیشہ کیا اس کا مطلب یہ نبی پاک کو زیادہ پسند ہے، اس کو ہمیشہ کیا، کنٹینیو رکھا، اور ایک کو سرکار نے کبھی کبھار کیا، چھوڑ بھی دیا، اس کے دونوں پہلو رکھے۔ تو وہ اس درجے کا کام نہیں ہے کہ جس درجے کا وہ کام ہے جس کو سرکار نے ہمیشہ کیا ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ایک وہ کام ہے کہ جس کی ترغیب دلائی سرکار نے، نبی پاک نے ترغیب دلائی، لیکن ایک ہے جس کی تاکید فرمائی۔ ترغیب ہے جو ایسا کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے،
جس طرح ہم نے حدیث کو پڑھی تھی، جو اثر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ اس بندے پر رحم فرمائے. یہ تھی ترغیب. اور ایک ہے تاکید کہ جس میں سرکار فرمائے یہ کام ضرور کرو، یہ کام ہے ضرور کرو. تو اب اس میں کیا ہو گیا؟ دونوں میں فرق آ جائے گا نا. ایک میں صرف ترغیب ہے، ایک میں آرڈر ہے، حکم ہے. اب ترغیب اور تاکید ان دونوں سے جو حکم ثابت ہوگا وہ بالکل بیلنس نہیں ہوگا. اب اسی طرح ایک چیز ہے کہ جس کو سرکار نے پسند فرمایا، اور ایک چیز ہے جس کو مجتہد نے پسند کیا، عالم ربانی نے پسند کیا، علماء نے پسند کیا، امت نے پسند کیا. تو ایک کام جس کو نبی علیہ السلام پسند کریں اور ایک کام ہے جس کو امت پسند کرے، تو دونوں کے درجے کے اندر فرق آ گیا. فرق آ گیا نا جی. تو اب اسی وجہ سے ہم نے وہ کام کہ جو کرنے والے تھے اور جو قرآن سے یا حدیث متواتر سے ثابت تھے، ہم نے کہا کہ یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور جو حدیث ضعیف سے ثابت ہے ہم نے کہا یہ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی ایک بات سرکار تک پہنچی لیکن درمیان میں ایک راوی ضعیف ہے، اس کی وجہ سے شک آ گیا، پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا کہ نہیں. لیکن ویلے بیٹھے نہ لوگوں سے کہنے چلو کاری لوے، جو سرکار تک جو اس کی نسبت ہے تو کر لے، کارے ثواب ہی ہے. بات سمجھے؟ تو ہم اس کو مستحب کہتے ہیں، فرض نہیں کہتے، اس فرق کی وجہ سے. اب اس طرح خبر احاد سے جو بات ثابت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ واجب. وہ کیا ہوگی؟ واجب. ایک بندے کی روایت یا 2 بندوں کی روایت یا 3 4 5 10 کی روایت، وہ اس کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتی جس کو 70 بندہ روایت کر رہا ہے حدیث متواتر کی. تو اب فرض سے نیچے ہم نے اس کو لے آئے، اس کو کہا ہم نے یہ کیا ہے؟ واجب. اچھا، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کبھار کیا ہو، ہم کیا کہتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. یہ کیا ہے؟ سنت غیر مؤکدہ. کبھی کبھی کیا ہے. اور جس کو ہمیشہ کیا ہو ہم کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ. جب ہم کسی کام پہ یہ اصطلاح بولیں گے نا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا مطلب ہے سرکار نے اس کو ہمیشہ کیا ہے. ایک آدھ بار سرکار نے کبھی چھوڑ بھی دیا ہے بیان جواز کے، وہ تفصیل ہم نے اس کے لیکچر میں سن لی تھی. اب اس طرح اگر کسی مجتہد نے کسی کام کو پسند کیا ہے وہ بھی مستحب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مستحب ہے. یا حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، حدیث میں کیا آئی ہے؟ ترغیب، سند صحیح کے ساتھ ہے تو ہم سنت غیر مؤکدہ کہہ دیں گے. کیا کہیں گے؟ سنت غیر مؤکدہ. اور تاکید آئی ہے تو سنت مؤکدہ. سمجھ آئی؟ اب یہ دیکھیے گا، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب. کرنے والے 5 کام ہو گئے. انہی کا الٹ ہے 5 کام وہ جو نہ کرنے والے ہیں. یعنی نہ کرنے والے کام اگر قرآن سے ثابت ہیں تو حرام، ان کا نام بدل جائے گا کیونکہ نہ کرنے والے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ حرام. حدیث ضعیف سے ثابت ہیں تو خلاف اولا، خلاف اولا. اور خبر احاد سے نہ کرنے والے کام ثابت ہوں تو مکروہ تحریمی. اسی طرح اگر نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کبھار کیا ہو تو اس کا الٹ جو ہوگا وہ سنت غیر مؤکدہ کا کیا کہلائے گا؟ مکروہ تنزیہی. ادھر سنت مؤکدہ کا اپوزٹ ہوگا اصاعت، ادھر ہوگا اصاعت، ادھر ہوگا مکروہ تنزیہی. سنت غیر مؤکدہ کا مستحب کا اپوزٹ ہوگا خلاف اولا. تو یہ 5 پہلے تھے، 5 اب ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 10. اور 11واں تھا مباح. 11واں کام کیا تھا؟ مباح، جو کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے. لیکن اچھی نیت کریں گے تو کار ثواب ہے، بری نیت کریں گے تو کار گناہ. خلاصہ سمجھ آ گیا جی؟ پچھلے پورے ہفتے کا
कल इंशाल्लाह हम जो है वो नमाज के मुताबिक जो चैप्टर है वो इंशाल्लाह उसका आगाज़ करेंगे।